بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسم المفتی الحمدللہ الذی من علینا فی البدایۃ بالہدایت۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہم پر احسان فرمایا ابتدا میں ہدایت کے ساتھ، یعنی ہدایت دے کر ہم پر احسان فرمایا۔ وانقذنا من الضلالۃ بمحض الفیض والعنایۃ، اور اپنے فضل اور عنایت سے گمراہی سے ہمیں بچایا۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد الذی هو الوقایۃ من الغوایہ، اور درود و سلام ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو گمراہی سے بچانے والے ہیں۔ تو وقایہ بمعنی واقع ہے، یعنی مصدر اسم فاعل کے معنی میں، جو گمراہی سے بچانے والے ہیں۔ وعلی آلہ واصحابہ ذوی الروایۃ والدرایا صلاۃ و سلام لا غایۃ لہما ولا نہایہ، اور درود و سلام ہو آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پر جو روایت و درایت والے ہیں۔ اس کا مطلب جو جامع معقول و منقول ہیں، یعنی نقل والے بھی ہیں اور عقل والے بھی ہیں۔ تو روایت کا مطلب نقل والے ہیں، درایت کا مطلب عقل والے ہیں۔ تو ایسا درود و سلام ہو کہ جس کی نہ کوئی غایت ہو نہ انتہا۔ اور حمد و صلات کے بعد فیقول افقر الورا المتمسک من رحمت مولا باوثق العرا محمد امین ابن عمر عابدین الماتریدی الحنفی۔ تو کہتے ہیں کہ مخلوق میں سب سے زیادہ محتاج بندہ کہتا ہے المتمسک من رحمت مولا، اپنے آقا یعنی اپنے مولا کی رحمت کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے، اپنے مولا کی رحمت کو پکڑتے ہوئے، اور باوثق العرا اس کا مطلب یہ ہے کہ خوب مضبوطی کے ساتھ۔ محمد امین، تو جس محمد امین ماتریدی حنفی، عاملہ مولاه بلطفہ الخفی، اللہ رب العزت اس کے ساتھ لطف خفی کا معاملہ فرمائے۔ یعنی اس کا سب کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ جو محتاج ہے وہ اپنے مولا کی رحمت کو باوثق العرا خوب مضبوطی سے پکڑنے والا محمد امین ابن عمر عابدین ماتریدی حنفی کہتا ہے۔ اللہ اس کا مولا یعنی اس کا مولا اس کے ساتھ نرمی کا یعنی لطف خفی کا معاملہ فرمائے۔ ھذا شرح اللطیف، تو یہ ایک عمدہ شرح ہے، ایک لطیف شرح ہے۔ وضعتہ علی منظومتی، یہ ایک عمدہ شرح ہے جس میں نے التی نظمتها فی رسم المفتی، تو رسم المفتی میں نے جو منظومہ لکھا ہے اس اپنے منظومے پر میں نے اس کو لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس شرح کو اپنے اس منظومے پر لکھا ہے جس منظومے کو میں نے رسم المفتی میں تحریر کیا۔ اوضح بہ مقاصدہا، اور میں اس کے ذریعے یعنی اپنی لکھی ہوئی نظم کے مقاصد کو میں اس شرح کے ذریعے واضح کرتا ہوں وأقید بہ عوابدہا و شواردہا، اور اس کے عوابد اور شوارد کو میں مقید کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یعنی نظم کے جو غیر مانوس یعنی جو جنہیں پتہ نہیں ہے غیر مانوس ہیں، اور شوارد کا مطلب بدکے ہوئے ہیں، تو غیر مانوس اور بدکے ہوئے مسائل کو میں نے یعنی مقید کر دیا، مطلب میں نے حل کر دیا ہے۔ اسألہ سبحانہ، تو میں اللہ رب العزت سے سوال کرتا ہوں کہ اس کو خالص اپنی رضا کے لیے بنائے اور عظیم کامیابی کا سبب بنائے۔ تو میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں ہر وقت میں۔ بسم اللہ شارع الاحکام، تو احکام شرعیہ کو مقرر فرمانے والے معبود حقیقی کے نام سے شروع، اس کی حمد کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، میں اپنے منظومے کی ابتدا کرتا ہوں۔ پھر درود و سلام ہو ہمیشہ اس نبی پر جو ہمارے پاس ہدایت کے ساتھ آئے، یعنی ہدایت لے کر ہدایت کے ساتھ آئے، اور آپ کے آل پر اور معزز صحابہ پر علی ممر الدہر، جب تک کہ زمانہ اور سال گزرتے رہیں، یعنی جب تک درود و سلام ہو۔ اس کے بعد حمد و صلات کے بعد گنہگار فقیر بندہ محمد عابدین اپنے واحد کریم رب کی توفیق طلب کرتا ہے، توفیق طلب کرتا ہے، اور مقاصد میں مقبول ہونے کی کامیابی کو طلب کرتا ہے۔ وفی نظام جوہر ندید، اور ندید کا مطلب مندد، اور مندد کا مطلب یعنی دانتوں کو مندد کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مرتب ہیں، یعنی مرتب جواہر کے پرونے میں، اور مرتب جواہر کے پرونے میں قبولیت کی کامیابی طلب کرتا ہے۔ وہ اقت در باہر فرید، اور فرید کا مطلب ہے یعنی جو منفرد ہو، تو منفرد چمکتے موتیوں کے ہار میں وہ اپنے رب کی توفیق اور کامیابی طلب کرتا ہے۔ میں نے اس کا نام رسم العقود رسم المفتی رکھا، جس کی ضرورت عامل اور مفتی کو پڑتی ہے۔ اور اب میں مقصود شروع کرتا ہوں سخاوت کے سمندر کے فیض سے حصہ لیتے ہوئے۔ تو غیر راجع پر فتوی دینا حرام ہے، جان لو کہ اس کی پیروی واجب ہے کہ جس کی ترجیح اہل ترجیح سے معلوم ہو گئی، یا وہ ظاہر الروایہ ہو اور اس ظاہر الروایہ کے خلاف اس کے خلاف کو ترجیح نہ دی ہو، تو یہ اچھی طرح جان لو۔
تو کہتے ہیں ان الواجبہ یعنی جو انسان اپنے لیے عمل کرنے یا دوسرے کو فتویٰ دینے کا ارادہ کرے اس پر واجب ہے کہ وہ اس قول کی پیروی کرے کہ جس کو اس کے مذہب کے علماء نے راجح قرار دیا ہو. تو اس کے لیے عمل کرنا، اس کے لیے یعنی مرجوح قول پر فتویٰ دینا اور عمل کرنا جائز نہیں ہے سوائے بعض جگہ کے، یعنی بعض جگہ میں ایسا ہو سکتا ہے جیسے کہ نظم آئے گا. اور علماء نے اس بات پر اجماع بھی نقل کیا ہے کہ مرجوح قول پر ہی فتویٰ اور عمل کیا جائے گا. اور محقق ابن حجر مکی کی جو فتاوی کبریٰ ہے، اس فتاوی کبریٰ میں یہ عبارت ہے قال فی زوائد الروضہ، کہ زوائد الروضہ میں یہ کہا ہے کہ مفتی عامل کے لیے غور و فکر کیے بغیر دو وجہ یا دو قولوں میں سے جس پر چاہے عمل کرنا یا فتویٰ دینا جائز نہیں ہے. اور مفتی اور عامل دونوں کے متعلق اجماع کی حکایت کی طرف سبقت کی ہے، یعنی اجماع نقل کرنے کی طرف سبقت کی ہے ابن صلاح نے. اور علامہ باجلی جو امام مالک کی جامع سے علامہ باجی ہیں، انہوں نے اجماع نقل کیا ہے مفتی کے بارے میں. اب اور امام قرافی کا کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مجتہد و مقلد کے لیے فیصلہ کرنا اور فتویٰ دینا غیر راجح قول پر جائز نہیں، یعنی مرجوح قول پر فتویٰ دینا اور فیصلہ کرنا ان کے لیے حلال نہیں ہے. کیونکہ یہ خواہش کی پیروی ہے اور خواہش کی پیروی بالاجماع حرام ہے. تو اب راجح قول پر فتویٰ ہی دیا جائے گا. تو اس کا محل اور موقع مجتہد کے بارے میں یہ تب ہے تب کہ اس مجتہد کے نزدیک دلیل متعارض نہ ہو اور وہ ترجیح سے عاجز نہ ہو، کیونکہ ترجیح سے بھی عاجز نہیں ہے. تو اب جس کو وہ ترجیح دے دے گا تو اسی راجح قول پر افتاء کرنا جائز ہوگا. وَأَنَّ لِمُقَلِّدِهِ، اور مجتہد کا جو مقلد ہوگا، مقلد کے لیے اس وقت یہ ہے کہ وہ کیونکہ ترجیح تو دے نہیں سکتا یہ، تو اس کے سامنے دو قول ہیں، ان میں سے کسی ایک پر فیصلہ کر دے بالاجماع. تو دو قول میں سے کسی ایک پر فیصلہ کرنے کا حکم ہے بالاجماع. اور علامہ قاسم ابن قطلوبغہ اپنی کتاب تصحیح القدوری کے شروع میں فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جو ہمارے ائمہ کے مذہب میں عمل بالتشہی کرتے ہیں، یعنی اپنے خواہش پر عمل کرتے ہیں. یہاں تک کہ میں نے بعض قاضیوں کے الفاظ یہ سنے کہ حل ثم حرج، اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا ہاں حرج ہے، کیونکہ خواہش کی پیروی ہے اور خواہش کی پیروی حرام ہے. اور راجح کے مقابلے میں مرجوح تو عدم کے درجے میں ہوتا ہے، اور متقابلات میں مرجح کے بغیر یعنی جو ایک دوسرے کے متقابل ہونا کہ تو وہاں پر ترجیح دی جائے گی، تو جس کو ترجیح ہوگی اسی پر عمل کیا جائے گا. لیکن بطور متقابلات میں بغیر مرجح کے ترجیح دینا یہ ممنوع ہے. اور یعمری کی کتاب الاصول میں یہ فرمایا کہ جو انسان دو روایت یا دو قولوں میں سے مشہور پر مطلع نہ ہو تو اس کے لیے ترجیح میں غور و فکر کیے بغیر دو قول یا دو روایتوں میں سے جس پر چاہے فیصلہ کرنا اور خواہش سے عمل کرنا اس کے لیے جائز نہیں. اور ابو عمرو نے آداب المفتی میں یہ فرمایا ہے کہ جان لو کہ جو انسان اکتفا کر لیتا ہے کہ اس کا فتویٰ یا عمل کسی قول یا کسی وجہ کے موافق ہے مسئلے میں، یعنی مسئلے میں صرف ایک قول کے موافق ہمارا عمل ہو گیا، تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں بس اسی پر اکتفا کر لیں اور غور و فکر نہ کریں، تو بتائیں تب تو وہ انسان جاہل ہے. تو جو انسان اکتفا کر لے اس بات پر کہ اس کا فتویٰ یا عمل وہ مسئلے میں کسی وجہ یا کسی ایک قول کے موافق ہو جاتا ہے اور وہ ترجمہ غور و فکر کیے بغیر اقوال اور وجوہ میں سے جس پر چاہے عمل کر لے، تو وہ انسان جاہل ہے اور اس نے اجماع کو توڑ دیا. علامہ باجی نے یہ نقل کیا ہے کہ ان کو ایک واقعہ پیش آیا اور علماء نے اس واقعے میں وہ فتویٰ دے دیا جو ان کے خلاف تھا. تو جب علامہ باجی نے ان سے پوچھا تو بولے ما علمنا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ انہا حلق، یہ آپ کے خلاف ہے، یہ آپ کے بارے میں ہے. تو انہوں نے اب اس روایت پر فتویٰ دے دیا کہ جو ان کے ارادے کی موافق تھی. علامہ باجی بولے ارے یہ تو اب آپ نے فتویٰ بدل دیا اور میری جو ارادہ تھا وہ آپ نے وہی فتویٰ دے دیا. تو علامہ باجی نے کہا کہ ھذا لا خلاف بین المسلمین ممن یعتد بہ فی الاجماع. تو بتا رہے یعتد بہ فی الاجماع، اجماع میں جن مسلمانوں کا اعتبار کیا جاتا ہے ان مسلمانوں کے درمیان اس کے جائز نہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. انہ لا یجوز، یعنی جن مسلمانوں کا اجماع معتبر ہے تو ان کے درمیان اس کے جائز نہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں. مفتی قاضی میں فرق یہ ہے کہ اصول اقضیہ میں یہ فرمایا کہ مفتی اور حاکم یعنی قاضی میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ مفتی کی ذمہ داری صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ حکم کی خبر کرتا ہے. تو مفتی جو ہے حکم کی خبر دیتا ہے اور قاضی اس حکم کو جو ہے لازم کرتا ہے، یعنی ان کی یہ ذمہ داری ہے. اور ایسے بھی ہو سکتا ہے قاضی مفتی ہو تو وہ دونوں کام کر لے، لیکن اس کی ذمہ داری صرف کیا ہے کہ وہ ملزم حکم ہوتا ہے. اور غیر راجح پر فتویٰ دینا اور فیصلہ کرنا یہ خلاف اجماع ہے. بتائیں ثم اس کے بعد یعنی مفتی قاضی میں فرق کرنے کے بعد یہ نقل کیا کہ اس پر فتویٰ دینا اور فیصلہ کرنا جو مرجوح ہے تو یہ خلاف اجماع ہے. یعنی مرجوح پر فتویٰ دینا اور حکم فیصلہ کرنا یہ خلاف اجماع ہے. اور وسیاتی ماں اور قریب وہ مسئلہ آئے گا کہ جب دو قول میں سے کسی کی بھی ترجیح نہیں پائی جائے گی، یعنی تب کیا کیا جائے گا کہ کسی کو بھی ترجیح نہ پائی جائے، تو بہتر وہ مسئلہ آئے گا. اور میں نا جو نظم میں یہ کہا نا ان اہلہ، تو میرا قول ان اہلہ کا مطلب ہے ان اہل ترجیح، جس کی ترجیح اہل ترجیح سے معلوم ہو گئی ہو. تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ کسی بھی عام عالم کی ترجیح کافی نہیں ہے بلکہ اہل ترجیح نے ترجیح دی ہو. تو یہ قول میرا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی بھی عالم یعنی کسی بھی عام عالم کی ترجیح کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب علامہ شمس الدین محمد بن سلیمان جو ابن کمال بادشاہ سے مشہور ہیں اپنے ایک رسالے کے اندر فرماتے ہیں کہ مفتی جو مقلد بھی ہے تو مفتی مقلد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے حال کو جانے کہ جس کے قول پر فتویٰ دے رہا ہے، یعنی اپنے مجتہد کے حال کو وہ جان لے. تو حال کو جاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے گاؤں کو، ان کے نام کو اور نسب کو جانتا پھرے، بلکہ یہ جان لے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، فقہا کے درمیان کیا ہے، اور درایت
اور روایت میں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے. تو بتا رہے ولا نعنی بذالک، ہم حالت کو جاننے سے یہ مراد نہیں لیتے کہ معرفتہ باسمہ، کہ اس کے اس نام کو، نسب کو، یا جس شہر کی طرف نسبت ہے اس کو جان لیا جائے، کیونکہ لا یسمن ذالک، یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا اور بے نیاز نہیں کرے گا، بلکہ مفتی یعنی اپنے مجتہد کی معرفت کرے روایت میں اور درایت میں، اس کے درجے کو پہچانے اور طبقات فقہا میں سے ان کا کون سا طبقہ ہے اس کی معرفت ضروری ہے. اب تاکہ یہ ہو جائے گی تو اب تاکہ وہ مقلد مکمل بصیرت پر ہو جائے دو مخالف قولوں میں تمیز دینے میں، دو متخالف قولوں کے درمیان تمیز دینے میں مکمل بصیرت پر ہو جائے اور دو متعارض قولوں کے درمیان ترجیح دینے میں کفایت کرنے والی قدرت پر ہو جائے. اب فقہا کے طبقات، تو فقہا 7 طبقے پر ہیں، یعنی 7 طبقے ہیں. پہلا طبقہ مجتہدین فی الشرع کا ہے، دوسرا طبقہ مجتہدین فی المذہب کا ہے، تیسرا طبقہ مجتہدین فی المسائل کا ہے. تو نام سے ہی ہمیں یاد ہو گیا کہ مجتہدین فی الشرع وہ ہیں کہ جو اصول قائم کرتے ہیں، یعنی اصول و قواعد بناتے ہیں، اور مجتہدین فی المذہب وہ حضرات ہیں کہ جو اپنے استاذ کے مقرر کردہ اصول کے مطابق ادلہ اربعہ سے احکام مستنبط کرتے ہیں. کیونکہ مجتہدین فی المذہب اور مجتہدین فی المسائل اس لفظوں سے سمجھ میں آ گیا، یعنی ان علماء کا طبقہ کہ جو ان مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں کہ جن میں امام مذہب سے کوئی روایت نہ ہو. اور بتانے پھر جو 4 طبقے ہیں وہ مقلدین محض کے ہیں. تو یہ 3 طبقوں کا پہلے ترجمہ لگاتے ہیں. تو پہلا طبقہ مجتہدین فی الشرع کا ہے، جیسے ائمہ اربعہ ومن سلک مسلکہم، اور جو ان کی راہ پر چلے، یعنی ائمہ اربعہ کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ علماء نے کہا ہے کہ امام محمد اور امام ابو یوسف یہ مجتہدین فی الشرع میں ہی ہیں، لیکن اپنے استاد کی ادب اور تعظیم میں انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا مجتہدین فی المذہب میں رکھا. تو جیسے ائمہ اربعہ اور جو ان کی راہ پر چلنے والے ہیں یعنی قائم ہیں، تو بتا رہے ہیں اصول و فروع میں کسی کی تقلید کیے بغیر ادلہ اربعہ سے فروعی احکام مستنبط کرنے اور اصول کے قواعد کی بنیاد رکھنے میں جو ان کی راہ پر چلنے والے ہیں وہ. دوسرا طبقہ مجتہدین فی المذہب، جیسے امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام اعظم کے دیگر شاگرد جو اس بات پر قادر ہیں کہ وہ اپنے استاذ کے مقرر کردہ قواعد کے مطابق مذکورہ ادلہ اربعہ سے احکام نکالتے ہیں. لیکن یہ لوگ اگرچہ امام کی مخالفت کرتے ہیں بعض فروعی احکام میں، لیکن اصولی قواعد میں ہمیشہ امام کی تقلید ہی کرتے ہیں. تیسرا طبقہ مجتہدین فی المسائل، یعنی ان علماء کا طبقہ جو ان مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں کہ جن میں امام مذہب سے کوئی روایت نہ ہو، جیسے امام خصاف، ابو جعفر طحاوی ہیں، ابو الحسن کرخی ہیں، شمس الائمہ حلوانی ہیں، شمس الائمہ سرخسی ہیں، فخر الاسلام بزدوی ہیں، اور فخر الدین قاضی خان وغیرہ علماء ہیں. تو یہ اس بات پر قادر ہیں کہ یہ امام کی مخالفت پر بالکل بھی قادر نہیں ہے، کیونکہ مسئلے میں اجتہاد کر رہے ہیں نا. تو یہ نہ تو فرع اصول میں مخالفت کر سکتے ہیں نہ فروع میں، لیکن یہ علماء ان مسائل سے احکام مستنبط کرتے ہیں کہ جن مسائل میں امام مذہب سے کوئی صراحت، کوئی روایت نہ ہو. یعنی وہی دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ان مسائل سے احکام مستنبط کرتے ہیں کہ جن میں امام سے کوئی صراحت، کوئی روایت نہ ہو، لیکن مسائل سے احکام تو نکالتے ہیں لیکن امام کے ہی اصول کے مطابق، امام کے مقرر کردہ اصول کے مطابق و مقتضا قواعد بسطہا، اور امام کے تفصیل کردہ قواعد کے تقاضے کے مطابق. چوتھا طبقہ اصحاب تخریج کا ہے جو مقلدین ہیں. تو مقلدین اصحاب تخریج کا طبقہ ہے، جیسے امام راضی وغیرہ. تو یہ لوگ اجتہاد پر بالکل بھی قادر نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں نے جو ہے نا اصول اور ماخذ، یعنی ماخذ مسئلے کا ماخذ بھی تو اصل ہی ہے. تو بتا رہی ہے اصول اور ماخذ کو انہوں نے محفوظ کر لیا ہے. تب یہ ہوتا ہے امام اعظم سے جو قول منقول ہے یا آپ کے شاگردوں سے، تو 2 امروں کا احتمال اگر رکھتا ہے تو اس میں جو ہے نا یہ اس ایک کی وضاحت کر دیتے ہیں، تفصیل کر دیتے ہیں. تو ترجمہ غور سے یہاں دیکھا جائے، یعنی لیکن یہ حضرات لاحاطتہم بالاصول، اصول کا احاطہ کرنے کی وجہ سے اور ماخذ کو محفوظ کرنے کی وجہ سے یہ اس بات پر قادر ہیں کہ یہ یہاں سے ترجمہ لگاؤ ان صاحب المذہب. تو یہ اس بات پر قادر ہیں کہ امام اعظم سے یا آپ کے مجتہدین شاگردوں میں سے کسی ایک سے منقول 2 امروں کا احتمال رکھنے والے حکم یا 2 صورتوں کا اجمال رکھنے والے قول کی تفصیل کر دیتے ہیں. اب تفصیل کیسے کرتے ہیں؟ برأیہم و نظرہم فی الاصول، کہ اصول میں غور و فکر کر کے اور فروعی امثال و نظائر پر قیاس کر کے. وما وقع فی بعض المواضع من الہدایہ، اور ہدایہ کے یعنی اس کا ایک بار اور ترجمہ میں لگا دیتا ہوں. لیکن یہ علماء اصول اور ماخذ یعنی اصول کا احاطہ اور ماخذ کو محفوظ کرنے کی وجہ سے یہ علماء اس بات پر قادر ہیں کہ یہ امام سے منقول یا آپ کے شاگردوں میں سے کسی ایک سے منقول 2 امروں کا احتمال رکھنے والے حکم یا 2 صورتوں والے مجمل قول کی تفصیل کر دیتے ہیں. اب کیسے کرتے ہیں؟ اصول میں غور و فکر کر کے اور فروعی علی امثالہ و نظائرہ من الفروع، اور اس کے امثال و نظائر فروع میں سے، اس کا مطلب فروعی امثال و نظائر پر قیاس کر کے. اور جو ہدایہ کے بعض جگہ میں یہ جو واقع ہے نا قضا فی تخریج کرخی، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ امام کرخی نے اس قول مجمل قول کی تفصیل کی ہے. تو ایسے ہی تخریج کرخی میں ہے اور ایسے ہی امام راضی کی تخریج میں ہے. پتہ نہیں یہ جو کہتے ہیں نا وہ اسی قبیل سے ہے کہ انہوں نے مجمل قول کی تفصیل کی ہوئی ہوتی ہے. 5واں طبقہ صحابہ ترجیح کا ہے، یعنی مقلدین صحابہ ترجیح، جیسے ابو الحسن قدوری صاحب ہدایہ ہیں. تو صاحب قدوری صاحب ہدایہ اور ان جیسے، تو ان کا کام کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جب صحابہ ترجیح ہیں تو ایک روایت کو دوسری روایت پر ترجیح دیں گے. تو ان کا کام یہ ہے کہ بعض روایت کو دوسری روایت پر فضیلت دیتے ہیں اپنے اس قول سے کہ ہادہ اولا، یعنی یہ زیادہ بہتر ہے. اس کا مطلب ترجیح دے دی، یہ زیادہ صحیح روایت ہے، یہ زیادہ واضح ہے. ہادہ اوفق قول الناس، یہ لوگوں کو زیادہ موافق ہے. ہادہ ارفق قول الناس، یہ لوگوں کے لیے زیادہ نرمی والی بات ہے. 6واں طبقہ جو ہے نا وہ مقلدین اصحاب تمیز کا ہے. تو یہ حضرات جو ہے نا جب تمیز دیتے ہیں کا مطلب اقوال میں بھی تمیز دیتے ہیں اور روایت میں بھی تمیز دیتے ہیں. تو ان مقلدین کا طبقہ ہے کہ جو
اقوا قوی ضعیف قولوں کے درمیان تمیز دینے پر قادر ہیں، یہ تو قول کی بات ہو گئی، اور ظاہر الروایہ ظاہر المذہب روایت نادرہ، تو ان روایتوں کے درمیان بھی تمیز دینے پر بھی قادر ہیں۔ وہ کون ہیں؟ تو بتا رہے معتبر متن والے، یعنی جو معتبر متن کے مصنفین ہیں، جیسے صاحب کنز الدقائق، صاحب مختار، صاحب وقایہ، صاحب مجمع الانہر۔ ان کا کام کیا ہے؟ بتا رہے ان کا کام یہ ہے کہ جب یہ حضرات معتبر متن والے ہیں اور اقوا قوی ضعیف میں جب یہ تمیز کرتے ہیں تو ضعیف اور جو ضعیف روایتیں اور جو مردود قول ہوتے ہیں اپنی کتابوں میں نقل نہیں کرتے، بلکہ اقوا یا قوی کو لیتے ہیں۔ تو ان کا کام یہ ہے کہ اپنی کتابوں میں یہ مردود اقوال اور ضعیف روایتیں نقل نہیں کرتے۔ ساتواں طبقہ جو ہے نا ناقلین محض کا ہے، یعنی ان مقلدین کا ہے کہ جو مذکورہ جو 6 طبقے والی چیزیں ہوگی نا، تو مذکورہ پر کسی پر بھی قادر نہیں ہے، اور یہ غص کہتے ہیں کھوٹا، اور سبیل معنی قیمتی تو ترجمہ کر سکتے ہیں، اور یہ حضرات کھرے کھوٹے میں تمیز فرق نہیں کر پاتے اور دائیں بائیں کو ممتاز نہیں کر پاتے، بلکہ جمع کر دیتے ہیں جو پاتے ہیں، یعنی ان کا معاملہ جو ہے نا رات میں لکڑیاں چننے والے کی طرح ہے۔ تو اب ان کی تقلید نہیں کی جائے گی ناقلین کی، تو خرابی ہے مکمل طریقے سے ان لوگوں کے لیے جو ان کی تقلید کریں، کل الویل یعنی مکمل خرابی ہے۔ یہاں تک بات پوری ہو گئی طبقوں والی، تو بتا رہے ہیں انتہا یہ طبقے کی بات مکمل ہو گئی مع حذف شیء یسیر، تھوڑے سے حذف کے ساتھ، بقیہ کلام اس بارے میں آئے گا۔ یہاں تک بات پوری ہو گئی۔ اب یہ بات جو کی جا رہی ہے نا یہ بالکل الگ ہے کہ فتاوی خیریہ کے آخر میں یہ ہے کہ مختلف فیہ، تو مختلف فیہ مسئلے کے راجح کی معرفت ضروری ہے مرجوح سے، یعنی مختلف فی مسئلے میں راجح اور مرجوح کی معرفت اور اس کے قوت و ضعف میں اس کے مراتب کی معرفت، یہ معرفت کیا ہے؟ تو بتانے وہ ہوا کہ معرفت جو ہے نا علم حاصل کرنے میں کوشاں رہنے والوں کی انتہائی امید ہے، یعنی آخری ان کی امید یہ ہے کہ وہ راجح مرجوح میں معرفت کرتے ہیں، قوت و ضعف کے اعتبار سے اس کے مرتبہ کو پہچانتے ہیں۔ کون؟ یعنی جو علم حاصل کرنے میں کوشاں رہتے ہیں ان کی یہ انتہائی امید ہوتی ہے آخری۔ اب بتانے مفتی اور قاضی پر جو فرض ہے نا، جو فرض کیا گیا ہے، یعنی ان پر فرض یہ ہے کہ التثبت فی الجواب، کہ جواب میں مضبوط رہیں، ایسے نہیں کہ جواب جو ہے شک والا دیں، جواب میں ثابت قدمی فرض ہے، اور وعدم المجاوزۃ فیہما، اور دونوں میں وہ اندازہ نہ ہو کہ اندازے سے دیں، کیوں؟ کیونکہ اندازے دیں گے تو حلال کو حرام کر دیں گے، تو ان دونوں میں اندازے سے کام نہ لیں، اللہ پر افطرا سے ڈرتے ہوئے، کیسے کہ حلال کو حرام کر کے یا حرام کو حلال کر کے، اور خواہش کی پیروی اور نفس کی پیروی یا حرام ہے، اور اس مال کی طرف میلان کہ جو بڑی مصیبت اور عظیم مصیبت ہے۔ دونوں کا معنی یہ کیا؟ داہیۃ الکبریٰ، یعنی اس مال کی طرف میلان کہ جو مال بڑی آفت اور عظیم مصیبت ہے، تو بے شک یہ جو ہے نا بڑا معاملہ ہے کہ کوئی انسان جو ہے نا یعنی کیا مال کی طرف میلان کرے یا خواہش کی پیروی کرے، تو بتانا یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس پر جسارت نہیں کرے گا، لیکن بدبخت جاہل ہی جسارت کر سکتا ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ ان کتابوں کی بحث کہ جو معتبر نہیں، غیر محررہ کتابوں کی بحث، تو کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ فحیث علمتا، کہ کیونکہ آپ نے جان لیا کہ اقوال میں سے راجح کی پیروی واجب ہے، تو آپ نے اس وجوب کو جان لیا شروع میں، اور اس کو ترجیح کس نے دی ہے؟ تو ترجیح دینے والے یعنی جو ہے نا اس کی بھی معرفت ضروری ہے نا، لیکن معرفت کا مطلب کیا ہے؟ نام نسب نہیں، بلکہ یہ کہ درجہ کیا ہے ان کا، طبقات فقہاء میں۔ اور تو بتا رہے ہیں راجح قول کی پیروی واجب ہے، اس کو بھی آپ نے جان لیا، اور اس راجح کو ترجیح دینے والے کی حالت کو بھی آپ نے جان لیا، تو تعلم آپ جان لو کہ اس پر کوئی اعتماد و بھروسہ نہیں کہ جس پر ہمارے زمانے کے اکثر علماء فتویٰ دیتے ہیں محض متاخر کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کی طرف رجوع کر کے، اور خاص کر وہ کتاب بھی کون سی ہوتی ہے؟ غیر المحررہ، یعنی غیر معتبر۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس یعنی ہمارے زمانے کے اکثر علماء جس پر فتویٰ دیتے ہیں تو اس پر کوئی اعتماد نہیں ہے، محض یعنی متاخرین علماء کی ایک کتاب کی طرف رجوع کر کے، اور وہ ایک کتاب بھی کون سی ہوتی ہے؟ غیر معتبر۔ مطلب ایک آدھ کتاب سے جو ہے نا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، اس پر اعتماد نہیں ہے، اور غیر معتبر کتاب سے فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ غیر معتبر کون ہے؟ تو قحطانی کی شرح نقایا اور در مختار اشباح والنظائر وغیرہ، بتا رہے ان کتابوں یہ غیر معتبر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غیر معتبر کا مطلب ان یہ فتاویٰ نہیں دیا جائے، فتوی کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اختصار اور یعنی دونوں کا ایک مطلب ہے مختصر اور بہت زیادہ، یعنی ان میں ایجاز ہونے کی وجہ سے یہ تلحق بالالغاز، یہ پہیلیوں کے لاحق ہو گئی ہیں کہ پہیلیوں سے لاحق ہو جاتی ہیں، مع ما مشتمل علیہ من السقط فی النقل، اور ساتھ ساتھ وہ اس میں نقل یعنی نقل میں خطا پر بھی مشتمل ہے، ساتھ ساتھ وہ ہے جس پر مشتمل ہے، اور وہ ہے کیا؟ یعنی نقل میں خطا، تو ساتھ ساتھ نقل میں خطا پر بھی مشتمل ہے بہت سی جگہوں میں، اور ان میں اس کو ترجیح دے دی گئی ہے جو خلاف راجح ہے، بلکہ اس کو بھی ترجیح دے دی گئی ہے جو دوسروں کا مذہب ہے، یعنی خلاف راجح کو تو ترجیح دی گئی ہے، بلکہ یہ تو دور کی بات، یہ تو الگ بات، اس کو بھی ترجیح دے دی گئی ہے جو غیر کا مذہب ہے، یعنی یہ ایسی بات ہے کہ جس کا اہل مذہب میں سے کسی نے قول نہیں کیا ہے کہ وہ غیر کے مذہب کو ترجیح دے۔ اب میں نے علامہ محمد ہبت اللہ کی شرح اشباح کے شروع میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے یہ عبارت لکھی کہ ومن الکتب الغریبہ، کہ جو غریب اور نادر کتابیں ہیں وہ ہیں کون کون؟ تو کتب غریبہ میں سے ہے ملا مسکین جو کنز الدقائق کی شرح ہے، تو کنز الدقائق کی شرح ملا مسکین ایک کتاب ہو گئی، اور قحطانی یعنی شرح قحطانی جو شرح نقایا کے نام سے ہے، تو یہ دو کتابیں جو ہے نا یہ نادر کتابوں میں سے ہیں۔ اب کیوں ہے یہ نادر اور غریب کتابوں میں سے؟ تو بتا رہے ہیں ان کے مؤلف کی حالت پر اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے، کہ حالت پر اطلاع نہیں ہے، تو بتا رہے ہیں حالت پر اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے کتاب غریب کتابوں میں سے ہو جاتی ہیں، جیسے کہ یہ دو، یا ضعیف اقوال نقل کرنے کی وجہ سے کتاب نادر ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی کتابیں ہیں؟ جیسے صاحب قنیہ، یعنی عبارت یہاں ہونا چاہیے تھی کہ پہلے لعدم الاطلاع کر دیتے پھر بعد میں ملا مسکین، تاکہ آگے بھی ایسا ہے نا او نقل کہ پہلے وجہ بتائیے پھر کتاب کا نام،
تو اوپر یعنی اس میں تھوڑا الگ شبہ ہو جاتا. تو ضعیف اقوال کے نقل کرنے کی وجہ سے جیسے صاحب تنیہ ہیں انہوں نے ضعیف اقوال نقل کیے ہیں تو یہ کتب غریبہ میں سے ان کی کتاب ہو گئی. یہ اختصار کی وجہ سے کتاب غریبہ میں سے ہو جاتی ہے، جیسے در مختار علامہ حسکفی کی جو ہے. تو اور نہر اور عینی جو کنز الدقائق کی شرح ہیں. یہاں تک بات پوری ہوئی. تو ہمارے شیخ صالح جینینی فرماتے ہیں کہ ان کتابوں سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے مگر جبکہ معلوم ہو جائے جس سے منقول ہیں، یعنی جو ان کتابوں میں جس کتاب سے نقل کیا گیا ہے وہ منقول عن بھی معلوم ہو جائے اور ان کے جو ماخذ یعنی جہاں سے لیا گیا ماخذ اور مصدر پر اطلاع ہو جائے. تو ایسے ہی میں نے اس کو سنا ہے اس شیخ سے، اور وہ شیخ فقہ کے علامہ یعنی مشہور ہیں، تو فقہ کے مشہور علامہ ہیں والعہدۃ والے، ان پر اعتماد و بھروسہ ہے. اندر بات پوری ہوئی. اور ماخذ اصلی کی طرف رجوع ضروری ہے، یعنی اس میں ماخذ اور جو منقول ہے اس کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، تب ان کتابوں سے افتاء جائز ہے. اب بتاتے ہیں کہ یعنی نقل میں خطا ہو جائے نا تو وہ بہت کتاب ہو سکتی ہیں. تو اس کی بات یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ متاخرین علماء کی کتابوں میں سے تقریباً 20 کتابوں میں ایک قول کے نقل کا اتفاق ہوا، یعنی سب نے اس ایک قول کو نقل کیا، اور وہ قول جو ہے نا غلطی پر تھا کہ جس میں غلطی اس کو سب سے پہلے نقل کرنے والے نے کی. ٹھیک ہے، پھر جو بعد میں آتے رہے وہ اس سے نقل کرتے رہے، اور ایسے ہی بعض سے نقل کرتے رہے. جیسے کہ یہ کچھ مسائل میں ہو گیا ہے کہ ان مسائل کو معلق کرنا شرط پر صحیح ہے اور بعض کو صحیح نہیں ہے. تو جن کو تعلیق بشرط صحیح ہے اور جن کی تعلیق بشرط صحیح نہیں ہے ان مسائل میں ایسا ہو گیا نقل میں خطا. جیسے کہ اس پر تنبیہ علامہ ابن نجیم مصری نے بحر الرائق کے اندر کی ہے. اور تو نقل میں خطا والوں میں مسئلوں میں سے ایک مسئلہ جو ہے نا محض تلاوت قرآن پر اجرت لینے کا مسئلہ ہے، یعنی تلاوت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے. تو صاحب سراج الوہاج اور صاحب جوہرہ کو یعنی جو قدوری کی شرح ہے جوہرہ، تو ان کتابوں میں یہ ہو گیا ہے کہ مفتہ بھی جو قول ہے نا وہ یہی ہے کہ اجرت طلب کرنا صحیح ہے. بتا رہے حالانکہ اس پر تو معاملہ پلٹ جائے گا کیونکہ مطلقاً اجرت لینا صحیح ہو یہ مفتبی قول نہیں ہے. انما المفتبی بھی میں مفتبی قول تو یہ ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا صحیح ہے، نہ کہ تلاوت قرآن پر. پھر اکثر مصنفین جو ان کے بعد آتے رہے یعنی سراج الوہاج اور صاحب جوہرہ، تو ان کے بعد جو آتے رہے وہ ان کی پیروی کر دی اس پر اور اس کو نقل کرتے رہے، اور یہ کھلی غلطی تھی. بلکہ اکثر علماء تو یہ کہتے ہیں کہ فتویٰ اس بات پر ہے کہ طاعت پر بھی اجرت طلب کرنا صحیح ہے. اللہ اکبر، یعنی طاعت جو نیکیاں ہوتی ہیں تو ان پر بھی اجرت طلب کرنا صحیح ہے. تو یہ جب پہلے تو یہ کہتے ہیں اجرت طلب کرنا صحیح ہے، پھر طاعت پر اجرت طلب کرنا صحیح ہے. تو اب بھی جو ہے عبارت مطلق ہے کہ طاعت پر اجرت طلب کرنا صحیح ہے. اب طاعت کیا ہے؟ تعلیم قرآن ہے، یہ تلاوت قرآن ہے، اب تو سبھی شامل ہو گئے، تو یہ مطلق ہے. تو بتا رہے ہیں عبارت کو مطلق رکھتے تھے اور یعنی طاعت پر اجرت طلب کرنا صحیح ہے، یہ اس عبارت کو مطلق رکھتے اور کہتے ہیں کہ یہی متاخرین کا مذہب ہے. اور بعض علماء تو اس پر تفریح بھی کرتے کہ طاعت پر اجرت طلب کرنا صحیح ہے، اور طاعت کا مطلب نماز ہو، حج ہو، کچھ بھی ہو، یہاں تک کہ حج پر بھی اجرت طلب کرنا صحیح ہے. یہ انہوں نے تفریح کر دیتے. اور یہ سب کی سب خطا یہ پہلی غلطی سے بڑی غلطی ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ اجرت طلب کرنا صحیح ہے اور اب تو تفریح بھی کر دی کہ حج پر بھی اجرت طلب کرنا صحیح ہے. تو یہ پہلی غلطی سے زیادہ صریح غلطی ہے. اور ہمارے ائمہ ثلاثہ امام اعظم امام ابو یوسف امام محمد کی جانب سے نقل میں اتفاق ہے، یعنی تمام کی نے جو نقل کیا ہے ان تمام کی نقل متفق ہے کہ طاعت پر اجرت طلب کرنا باطل ہے. لیکن ان ائمہ ثلاثہ کے بعد جو مجتہدین اہل تخریج و ترجیح ہوئے تو انہوں نے تعلیم قرآن پر اجرت طلب کرنے کی صحت پر فتویٰ دے دیا. لیکن یہ جو فتویٰ دیا نا ضرورت کے پیش نظر. ضرورت کیا ہے کہ معلمین کے لیے پہلے تو بیت المال سے عطیہ ہوتے تھے لیکن یہ ختم ہو گئے. اب معلمین کو اپنی معاشی زندگی بھی گزارنی ہے، اس لیے اگر استئجار صحیح نہ ہو اور اجرت کا لینا صحیح نہ ہو تو اب ضیاء قرآن ہو جائے گا. ضیاء قرآن میں ضیاء دین ہے، تو اس لیے معلمین کو کمانے کی ضرورت ہونے کی وجہ سے استئجار علی تعلیم القرآن کی صحت پر فتویٰ دیا. اب بتا رہے ہیں کہ وافتہ من بعدہم ایضا من امثالہم، اور ان علماء کے بعد جو لوگ آئے ان جیسوں میں سے، تو ان جیسوں میں سے جو ان کے بعد آئے انہوں نے بھی فتویٰ دے دیا آذان اور امامت کی صحت پر. یعنی جب دیکھا کہ ضرورت کی وجہ سے جب تعلیم پر جائز ہے تو آذان اور امامت پر بھی استئجار کی صحت پر فتویٰ دے دیا، اس لیے کہ یہ دونوں شاعر دین سے ہیں اور ان دونوں پر اجرت طلب کرنا صحیح ہے، ضرورت یعنی صحیح قرار دے دیا ضرورت کی وجہ سے. تو یہی وہ ہے کہ جس پر فتویٰ متاخرین نے امام اعظم سے دیا ہے اور آپ کے شاگردوں سے. اب کوئی کہے کہ یہ امام اعظم اور امام اعظم کے جو صحابہ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ استئجار علی الطاعت باطل ہے، تو ان کی جانب سے کہاں ہے؟ یہ بتا رہے ہیں یہ ان کی جانب سے ہی ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ حضرات ہوتے تو یہ بھی یہی فتویٰ دیتے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ضرورت کے پیش نظر اور زمانے کی تبدیلی کے اعتبار سے مسئلہ فرعیہ میں تبدیلی ہو سکتی ہے. تو بتا رہے علمہم، کیونکہ ان حضرات کو معلوم تھا یعنی کہ جنہوں نے فتویٰ دیا نا متاخرین، تو متاخرین کو یہ معلوم تھا کہ امام اعظم اور آپ کے شاگرد اگر ان کے زمانے میں ہوتے تو وہ بھی یہی کہتے اور اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیتے. اور یعنی متن اور شرح اور فتاوی متفق ہیں اس بات پر کہ سب نے یعنی علی نقلہم کہ علماء نے استئجار علی الطاعت کے بطلان کے نقل کرنے پر تمام متفق ہیں اللہ فیما ذکر، سوائے مذکورہ کے. تو بتا رہے جو مذکور آنا کہ تعلیم قرآن اور اذان و امامت ان مذکورہ کے علاوہ طاعت پر اجرت طلب کرنے نا باطل ہے، اس بطلان کو علماء نے جو نقل کیا نا تو علماء کے اس بطلان کو نقل کرنے پر متن شرح اور تمام فتاوی متفق ہیں. اور سب کی تعلیل انہوں نے بیان کی ہے ضرورت، اور ضرورت کا مطلب یعنی ضیاء دین کا خوف ہونا، اور اس تعلیل کی صراحت بھی انہوں نے کی ہے کہ کیسے ضیاء دین کا خوف ہو رہا ہے اور کیسے یہ کہا جانا صحیح ہو سکتا ہے کہ متاخرین کا مذہب محض تلاوت پر بھی اجرت طلب کرنا صحیح ہے. یہ متاخرین کا مذہب ہے کیونکہ یہاں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا، مع عدم ضرورت مذکورہ، باوجود یہ
کہ یہاں تو مذکورہ ضرورت ہی نہیں ہے، تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ متاخرین کا مذہب ہے؟ تو اس لیے کہ اگر زمانہ بھی گزر جائے اور کوئی کسی سے تلاوت قرآن پر اجرت طلب نہ کرے، یعنی تلاوت پر اجرت طلب نہ کرے، یہ تو الگ بات، اپنے گھر میں اگر پورا زمانہ تلاوت بھی نہ کرائے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ نقصان تو تلاوت پر اجرت طلب کرنے میں ہو جائے گا، کیونکہ قرآن اب کمانے کا یعنی ذریعہ ہو جائے گا اور یہ پیشہ بن جائے گا جس کے ذریعے تجارت ہوگی، اور لوگوں میں سے جو پڑھنے والا ہوگا تو وہ قرآن میں سے کچھ بھی محض رضائے الہی کے لیے نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ تو اجرت کے لیے پڑھے گا، اور یہ محض ریاکاری ہوگی، اور یہ یعنی وہ محض ریاکاری ہوگی کہ جو غیر اللہ کے لیے عمل کا ارادہ کرنا ہے، تو کہاں اسے ثواب ملے گا؟ کہ اور جب پڑھنے والوں کو ثواب نہیں ملے گا تو جو مستاجر ہے، جو پڑھوا رہا ہے، اجرت دے رہا ہے، تو جو اپنی مسجد کے لیے وہ ثواب کیسے پہنچوائے گا؟ بتا رہے کہاں سے پڑھنے والے کو وہ ثواب مل جائے گا کہ جس ثواب کو مسجد کو احسال کرنے کے لیے، ہدیہ کرنے کے لیے مستاجر نے جو طلب کیا ہے، وہ ثواب پڑھنے والوں کو کہاں ملے گا؟ تو مسجد کو بھی نہیں پہنچے گا۔ قاضی خان فرماتے ہیں کہ ذکر کے مقابلے میں اجرت لینا یہ ثواب کے مستحق ہونے کے معنی ہیں۔ ذکر کوئی بھی ہو تو اگر ذکر کرو آپ، یعنی تقریر کرو یہ، اور یہ اس میں پیسے آپ طلب کرو، تو اب آپ کی تقریر تو ہو جائے گی فی نفسی، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ ایسی اذان ہو جائے گی لیکن اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ تو ذکر کے مقابلے میں اجرت لینا یہ استحقاق کے ثواب کو روک دیتا ہے۔ اور فتح القدیر میں اسی کی طرح ہے کہ مؤذن کے اجرت لینے کے بارے میں وہ یہ بات کہی ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مؤذن کو کوئی ثواب نہیں مل رہا تو اب مؤذن کو کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ اور فسارو اور لوگ جو ہے نا، فسارو یتوسلون الی جمیع الحطام الحرام، اور لوگ جو ہے وہ محض حرام جمع کرنے لگیں گے ذکر اور قرآن کے ذریعے، یعنی ذکر اور قرآن میں وہ حرام جمع کرنے لگیں گے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا ذکر اور قرآن کر کے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بہت برا کام کر رہے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عظیم قرب سے ہے، یعنی یہ ہماری عظیم جو ہے اللہ رب العزت کے لیے عبادت ہے، تو عظیم قربت میں سے ہے، حالانکہ وہ تو بہت بڑی بری بات میں سے ہے، جو کہ یعنی بہت بری باتوں میں سے ہے کہ ذکر اور قرآن کے یعنی پر اجرت لینا۔ تو بتا رہے ہیں یہ سب کا سب مرتب ہوا ہے یعنی کیا ہے، استئجار کے صحت کا قول کرنے کی وجہ سے، تو استئجار کی صحت کا قول کرنے کی بنیاد پر یہ سب مرتب ہوا ہے۔ مع غیر ذلک، ساتھ ساتھ اس کے علاوہ وہ بھی ہیں جو اس پر مرتب ہو جائیں گے، کہ یعنی وہ خرابیاں بھی ہو جائیں گے جو اس پر مرتب ہوں گی۔ جب انسان سمجھے گا کہ ذکر و قرآن پر اجرت طلب کرنا ٹھیک ہے تو یتیم کا مال کھانا بھی ٹھیک ہے، تو من اکل اموال الایتام، یتیموں کا مال کا کھانا، اور وہ سمجھے گا کہ ان کے گھروں میں بیٹھنا بھی ٹھیک ہے، ان کے بستروں پر۔ اور جب یہ سوچیں گے جب ذکر پر اجرت طلب کرنا ٹھیک ہے تو لوگ خوب اپنی تقریر یاد کریں گے، نعتیں خوب کہ ہمیں پیسے ملیں گے خوب، تو اب خوب چیخیں گے تاکہ زیادہ مال میں، اور خوب چیخ کر سونے والوں کو پریشان کریں گے۔ تو بتانا چیخنے کے ذریعے سونے والوں کو پریشان کرنا ہے، اور طبلہ یعنی ڈھول اور گانا یعنی اس میں گنگنانا، تو ڈھول ٹاشوں کو خوب اس میں بجانا ہے، اور جب خوب ایسا ہوگا دل سے ہوں گے تو عورتوں مردوں کا بھی اجتماع و اختلاط ہوگا وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی یعنی سخت برائیاں ہیں، جیسے کہ میں نے ان تمام کی وضاحت جو ہے کر دی ہے، مع بسط النقول عن اہل المذہب، اور ساتھ ساتھ اہل مذہب سے میں نے نقل کی تفصیل کے ساتھ کی ہے اپنے رسالے بنام شفاء العلیل وبل الغلیل فی بطلان الوصیۃ بالختمات والتحلیل میں، اور اس میرے اس رسالے پر اہل زمانے کے جو فقہا ہیں ان کی تقاریض بھی ہیں، تقریض بھی سب نے لکھی ہیں، من اجلہم، اور انہی علماء میں سے جلیل القدر ہیں خاتمۃ الفقہاء والعباد الناسکین، ناسک معنی ہے زاہد، یعنی زاہد بندے، تو زاہد بندے اور فقہا کی جو مہر ہیں کون ہے؟ قاہرہ شہر کے مفتی سید مرحوم سید احمد طہطاوی، جو در مختار پر فوقیت رکھنے والے حاشیے کو لکھنے والے ہیں، اللہ ان پر رحم کرے۔ تو بتا رہے ہیں کہ جس میں نقل میں خطا ہو جاتی ہے تو ان مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا گستاخ، یعنی حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کی توبہ قبول نہیں، حضور کو گالی دینے والا، سامان گالی دینے والا تو گالی دینا گستاخ تو ہوگا، تو حضور کو کی گستاخی کرنے والے کی توبہ قبول نہیں۔ تو صاحب بزازیہ نے نقل یہ کیا ہے کہ ہمارے نزدیک قتل کرنا واجب ہے، توبہ قبول نہیں کی جائے گی اگر مسلمان ہو جائے، اور اس قول کو انہوں نے منسوب کیا ہے قاضی ایاز کی شفا کی طرف، اس کا مطلب قاضی ایاز تو مالکی ہیں، تو یہ تو مالکی مسئلہ ہے، اور ابن تیمیہ حنبلی کی ساری میں مسلول کی طرف منسوب کیا ہے، تو اس کا مطلب پھر حنبلی مسئلہ ہے۔ تو بتائیں پھر صاحب بزازیہ کے بعد جو عام علماء آئے انہوں نے ان کی پیروی کر لی اس مسئلے پر، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی یہی ذکر کر دیا، تو عام علماء تو دور کے بعد یہاں تک کہ خاتمۃ المحققین علامہ ابن حمام اور صاحب درر والغلال نے بھی نقل کر دیا ایسے، اور مع ان الذی، اور باوجود یہ کہ جو شفا اور ساری میں مسلول کے اندر جو یہ تھا کہ توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور کیا قتل واجب ہے اگر مسلمان ہو جائے، تو بتائیں جو ان میں ہے نا یہ یا تو شافعی مذہب ہے یا حنابلہ کا مذہب ہے، اور امام مالک کی ایک روایت ہے مع الجزم، اور ساتھ ساتھ یہ یقین ہے ہمیں کہ ہمارے نزدیک توبہ کی قبولیت کا نقل ہے، یعنی ہمارے علماء نے قبول توبہ کو نقل کیا ہے، تو قبول توبہ کے نقل پر یقین ہونے کے ساتھ ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ قبول توبہ کے یقین ہے، اور یہ متقدم یعنی مذہب کی متقدم کتابوں میں یہ منقول ہے جو ہمارا مذہب ہے، وہ ہمارے مذہب حنفی کی پرانی کتابیں ہیں، کتاب الخراج جو قاضی ابو یوسف کی ہے، شرح مختصر جو امام طحاوی کی ہے، اور نطف وغیرہ یہ جو مذہب کی کتابیں ہیں، تو میں نے اس کی خوب وضاحت کر دی ہے بما ایسی کہ جس میں کوئی مجھ پر سبقت نہیں لے گیا، مطلب مجھ پر کوئی سبقت نہیں لے گیا یہ میرا کمال نہیں، بلکہ اللہ ہی کی تعریف اور احسان ہے، تو یہ اللہ کے یعنی اللہ کی طرف سے ہے کہ میں نے ایسی وضاحت کی کہ جس میں کوئی مجھ پر سبقت نہیں لیا۔ کہاں میں نے کی؟ تو اپنی کتاب بنام تنبیہ الولاۃ والحکام علی احکام شاطم خیر الانام اور احد اصحابہ الکرام کے اندر، یعنی حضور یا صحابہ
کہ گستاخ کا احکام کیا ہے، تو یعنی اس میں جو والیوں اور حاکموں کو تنبیہ کی گئی ہے، اس رسالے کا یہ پورا نام ہے۔ تو بتائیں حضور اور آپ کے صحابہ پر درود و سلام۔ اور جن مسائل میں نقل میں خطا ہو جاتی ہے تو ان میں سے ایک دعوی ہلاک کی وجہ سے رہن کا ضامن ہونا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ راہن نے اپنی شے مرہون مرتہن کے پاس رکھ دی، مرتہن نے بعد میں یہ دعویٰ کیا کہ وہ چیز ہلاک ہو گئی، تو اب کیا وہ ضامن ہوگا اس رہن والی چیز کا؟ تو اب ہمارے یعنی یہاں پر جو امام مالک کا ہے تو وہ یہ کہ دعوی ہلاک کی وجہ سے وہ ضامن ہوگا اگر دلیل نہ دے پائے مرتہن کے پاس اگر گواہ نہ ہو، لیکن اگر گواہ ہوں تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں فقط ذکر درر اور شرح مجمع میں یہ مذکور ہے جو امام مالک کی وہ ابن مالک کی جو یہ کتاب ہے، اس میں یہ مضمون ہے، اس میں یہ مذکور ہے کہ دعوی ہلاک کی وجہ سے ضامن ہوگا اگر دعوی ہلاک بلا برہان ہو۔ اور ان دونوں کتابوں کی پیروی تنویر کے متن میں بھی ہوئی ہے، اور حالانکہ اور اس کا تقاضا کیا ہے کہ دعوی ہلاک بلا برہان ہو تو ضامن ہوگا، تو ضامن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یضمن قیمتہ، کہ اس کی قیمت کا ضامن ہوگا، بالغۃ ما بلغت، جو پہنچی ہوئی قیمت بازار میں ہو، یعنی بازار کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ مطلب پیچھے مطلقاً کہہ دیا ضامن ہوگا، تو مطلقاً کا تقاضا یہ ہے کہ بازار کی قیمت کا ضامن ہوگا، اور اس پر شیخ خیر الدین نے بھی افتاء کیا ہے۔ اور یہ کہ جب برہان یعنی گواہ پیش کر دیں تو کچھ بھی ضامن نہیں ہوگا۔ بتائیں یہ جو ہے نا نقل ہو گیا، باوجود یہ کہ یہ امام مالک کا مذہب ہے، ہمارا مذہب تو کیا ہے؟ ہمارا مذہب یہ ہے کہ جو شے مرہون تھی اس شے مرہون کی دیکھی جائے گی قیمت بازار میں کتنی ہے، اور دیکھا جائے گا کہ اگر اس شے مرہون کو کوئی بیچتا تو بیچنے والی اس کی قیمت کتنی لگتی، تو جو بیچنے کے وقت جو قیمت ہوتی ہے وہ دین کہلاتی ہے، اور جو بازار میں جو عام قیمت ہوتی ہے یعنی ہر کہیں جو ایک ریٹ ہوتا ہے اسے قیمت بولتے ہیں۔ تو اب دیکھا جائے گا کہ شے مرہون کا بازار میں ریٹ اگر 1000 روپے ہے اور اگر اس کو بیچا جاتا تو 700 روپے میں بیچا جاتا، یہ دین ہو گیا۔ تو دین اور قیمت میں سے جو عقل ہوگا اس عقل کا ضامن بنایا جائے گا ہمارے نزدیک، اور اگر عقل جو ہے اگر دین ہے تو دین کا، عقل اگر قیمت ہے تو قیمت کا۔ تو حالانکہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ضمان ہو کہ مرتہن قیمت یعنی شے مرہون کی قیمت اور جو دین ہے دین میں سے جو عقل ہے اس عقل کا ضامن ہوگا، لیکن ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے کہ دعوی ہلاک یعنی ثبوت ہلاک بلا برہان ہو یا بالبرہان ہو۔ جیسے کہ میں نے اس کی وضاحت جیسے کہ ہو رہی ہے حقائق کے حوالے سے شرم بلالیہ میں، اور میں نے اپنے حاشیے در مختار پر جو میرا حاشیہ رد المختار ہے میں نے اس میں اس پر تنبیہ کی ہے، میں نے تنبیہ کی ہے کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ دعوی ہلاک بلا برہان ہو یا بالبرہان کوئی فرق نہیں ہے، جو عقل ہو اس کا ضامن ہوگا مرتہن۔ ہاں تو اب میں نے اس پر تنبیہ کی ہے مع بیان من، بتا رہے اور ساتھ ساتھ میں نے ان لوگوں کا بھی بیان کر دیا ہے کہ جنہوں نے اس پر فتویٰ دیا جو مذہب ہے، تو مذہب کے مطابق جن لوگوں نے فتویٰ دیا ہے نا میں نے ان لوگوں کو بھی بیان کیا ہے، ومن رد خلافہ، اور میں نے ان علماء کا بھی بیان کیا ہے کہ جنہوں نے مذہب کے خلاف کا رد کیا ہے۔ تو مذہب کے خلاف تردید جنہوں نے کیا نا یعنی جنہوں نے رد کیا ہے، ان رد کرنے والے علماء کا بھی میں نے بیان کیا ہے۔ اور اسی وجہ سے کہ جو ہم نے ذکر کیا تو اس مذکورہ کی بہت سی نظیریں ہیں کہ جہاں نقل میں خطا ہوئی ہے، کہ جس میں صاحب بحر نہر منع اور در مختار وغیرہ متفق ہیں، اور یہ صحیح ہے جس کا منشا یہ ہے کہ نقل میں خطا ہو گئی ہے یا یہ کہ سبقت نظر ہو گئی ہے۔ میں نے اس پر تنبیہ اپنے حاشیہ در مختار میں کی ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے التزامی کیا، لیکن میں نے تنبیہ اپنے حاشیے میں جو کی ہے وہ ایسے نہیں کہ اپنی طرف سے کر دی، بلکہ میں نے کتب متقدمہ کی طرف بہت رجوع کیا۔ التزامی فیہا، میں نے اپنے حاشیے میں اپنے اوپر لازم کر لینے کی وجہ سے کس بات کو لازم کر لیا؟ التزامی مراجعۃ کتب المتقدمہ، یعنی کتب متقدمہ کی طرف رجوع کو لازم کر لینے کی وجہ سے کہ جن کتب مقدمہ کی طرف مسئلے کو منسوب کرتے ہیں حالانکہ کتب متقدمہ میں تو ہے نہیں، تو میں اصل عبارت کو ذکر کرتا ہوں کہ جس اصل عبارت سے نقل کرنے میں صحب ہو گیا، حالانکہ اصل عبارت تو ٹھیک ہے لیکن نقل کرنے میں صحب ہو گیا، تو پہلے میں اصل عبارت کو نقل کرتا ہوں، پھر اس کے ساتھ میں کتابوں کی عبارتیں ملاتا ہوں جو عبارتیں اس مسئلے کے موافق ہوتی ہیں اصل عبارت کے، تو اصل عبارت کی موافقت میں کتب کے نصوص کو ملاتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھو دوسری کتابوں کی عبارت بھی یہ کہتی ہے کہ اصل عبارت یہی ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو میرا حاشیہ ہے عدیمۃ النظر، یہ اس باب میں کہ اس میں جو ہے نا چھان پھٹک کی گئی ہے، تو اس باب میں یہ بے مثال ہے کہ جس کی طلب کرنے سے کوئی بے نیاز نہیں ہے، اور میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ اس کے اہتمام پر میری اعانت فرمائے۔ اس سے لگ رہا ہے کہ ان کا حاشیہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ اب یہاں سے یہ ہے کہ متاخرین کی کتابوں میں جو ہے اس پر کیا مطلقاً فتویٰ دے دیا جائے گا؟ تو بتا رہے ہیں متاخرین کی جو کتابوں میں حالانکہ نقل میں خطا ہو سکتی ہے، تو بتا رہے ہیں فائدہ نظرہ قلیل الاطلاع، اور جب کم اطلاع والا شخص غور کرے اور وہ مسئلے کو ایک یا زیادہ کتابوں میں لکھا دیکھے اور وہ یہ گمان کرے کہ یہی مذہب ہے اور اس پر فتویٰ دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کتابیں متاخرین کی ہیں، کہ جو متاخرین کتب من قبلہم، کہ جو اپنے پہلے حضرات کی کتابوں پر مطلع ہوئے ہیں، تو ان متاخرین کی یہ کتابیں ہیں، تو یہ کہتا ہے وحرروا فیہا ما علیہ العمل، اور وہ کہتا ہے کہ ان متاخرین نے اپنی کتابوں میں وہی تحریر کیا ہے جس پر عمل ہے، اور یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ متاخرین نے متقدمین کی پیروی میں صحیح اتار دیا ہو، حالانکہ کبھی کبھی ان کی جانب سے اس کے خلاف واقع ہو جاتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے پیچھے تمہارے فائدے کے لیے لکھ دیا کہ نقل میں خطا متاخرین سے واقع ہوئی۔ اب بتا رہے ہیں وقت کنت مرتن، اور میں نے ایک مرتبہ وقف کے سلسلے میں ایک مسئلے پر فتویٰ دیا، یعنی کہہ رہے ہیں کہ میں نے غلطی پکڑ کے ایک مسئلہ جو دے دیا، لیکن جو میرے زمانے کے علماء تھے وہ اڑے گئے نہیں، جو در مختار میں وہی صحیح ہے اگرچہ غلط ہو، پتہ نہیں ایسا نہیں ہے، در مختار میں ہی اگر غلط ہو اگرچہ میرے شیخ کی ہے وہ، لیکن غلط کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ تو بتا رہے ہیں میں نے ایک مرتبہ وقف میں ایک مسئلے پر فتویٰ دیا، اس کے موافق کہ جو
عام کتابوں میں مستور ہے، اور اس میں شیخ علاء الدین علامہ حسکفی جو متاخرین میں عمدہ اور اعلیٰ ہیں، تو ان پر یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا، کیونکہ میرے شیخ کی کتاب تھی نا در مختار، انہوں نے شیخ نے اس مسئلے کو در مختار میں درست کے خلاف ذکر کر دیا، اور میرا جواب کہ جو میں نے فتویٰ دیا، یہ میرا جواب کیا ہے، شہر کے مفتیوں کی ایک جماعت کے ہاتھ لگا، تو انہوں نے اس کے پشت پر لکھ دیا اس کے خلاف جو میں نے فتویٰ دیا، یعنی میرے خلاف فتویٰ دے دیا، اور اس کی پیروی کرتے ہوئے، اس کی موافقت کرتے ہوئے جو در مختار میں ہے، یعنی وہ کہہ رہے جو در مختار میں ہے اسی کو لکھ دیا انہوں نے۔ اور بعض ان مفتیوں میں سے بعض نے تو یہ لفظ بھی بڑھا دیے، یہ بھی زیادہ کر دی کہ جو علائی میں ہے، دیکھو شیخ علاء الدین کی جو در مختار ہے نا، اسے علائی بھی کہا جاتا ہے، تو بتا رہے ہیں علائی یعنی در مختار میں یہ وہی ہے جو در مختار میں ہے، اور یہ وہی ہے اور اسی پر عمل ہے، تو بتا رہے ہیں یہ تک بڑھا دیا، تو بتا رہا ہوں وجہ کے بیان کی اس لیے کہ شیخ علاء الدین متاخرین میں عمدہ اور اعلیٰ ہیں، اور اگر تمہارے پاس اس کے خلاف ہو تو ہم تمہاری طرف سے قبول نہیں کریں گے، یعنی اگر تم خلاف بات کرو گے در مختار کے تو ہم قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تم عمدۃ المتاخرین ہیں۔ تو اب ابن عابدین شامی کہتے ہیں دیکھو ان جاہلوں کی مفتی ہیں یہ، لیکن یہ جاہل والے کام کر رہے ہیں، اگرچہ میرے بھی شیخ ہیں وہ، لیکن اگر غلط واقع ہو گیا ہے تو غلط کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ تو ابن عابدین شامی فرماتے ہیں فانظر الی ھذا الجہل العظیم، دیکھو اس بڑی جہالت کو اور احکام شرعیہ میں بے باکی کو دیکھو کہ اور بغیر مراجعت کے بے علم کے فتویٰ دینے پر اقدام کرنے کو دیکھو کہ کیسے ہے۔ کاش یہ کہنے والا علامہ ابراہیم حلبی نے جو در مختار پر حاشیہ لکھا ہے اس حاشیے کو بھی دیکھ لیتا، رجوع کر لیتا، اس لیے کہ جو وہ حاشیہ ہے وہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ جو درستگی ہے، یعنی جس کی طرف حقیقت ہے تو حقیقت کے ہی زیادہ قریب ہے۔ اور شیخ ابراہیم نے در مختار پر جو حاشیہ لکھا اس میں تنبیہ کی ہے اس بات پر کہ جو علائی ہے یعنی در مختار میں جو غلطی واقع ہو گئی ہے تعبیر میں، تو تعبیر میں جو خطا ہو گئی ہے اس پر بھی تنبیہ کی ہے۔ تو بتا رہے ہیں اب یہ ہے کہ تمرن علی الشیخ کے بغیر محض کتابوں کے مطالعے سے کوئی فتویٰ دے سکتا ہے تو نہیں، یعنی ایک دو کتاب سے کرو، یہاں تک کہ 10 کتابوں سے فتویٰ دے دینا کوئی، اور شیخ کے یعنی یہاں پر طبیب حاضت کا مذہب یعنی مطلب چاہیے، بلکہ اس کی جو ہے نا تربیت چاہیے، تب کوئی انسان فتویٰ دینے کے قابل بنے گا۔ تو بتا رہے میں نے ابن حجر کے علامہ ابن حجر کے فتاوی میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو پڑھتا ہے اور فقہی کتابوں میں مطالعہ کرتا ہے خود، اور اس کا کوئی شیخ نہیں ہے اور فتویٰ دے دیتا ہے اور کتابوں کے مطالعے پر اعتماد کرتا ہے، کیا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ تو اب یہاں پر علامہ ابن حجر نے اس کی بات کا جواب دیا کہ اس کے لیے کسی بھی طریقے سے فتویٰ جائز نہیں، اس لیے کہ یہ اب بھی عام آدمی ہے، یہ عوام میں سے ہو جاہل ہے، یہ نہیں سمجھ رہا جو کہہ رہا ہے، بلکہ جو یعنی اگر یہ ان معتبر مشائخ سے علم، بلکہ وہ انسان تو فرماتے ہیں کہ ارے اس کا تو کوئی شیخ بھی نہیں ہے، بلکہ جو علم حاصل کرتا ہے معتبر مشائخ کرام سے تو اس کے لیے بھی محض ایک دو کتابوں سے فتویٰ دینا جائز نہیں، اور اس کا تو کوئی شیخ ہی نہیں، بلکہ علامہ نووی نے تو یہ فرمایا کہ 10 کی طرح یعنی 10 کتابوں سے بھی فتویٰ دینا جائز نہیں، اس لیے کہ 10-20 کتابیں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سب کے سب یعنی 10-20 کتابوں والے ایک مذہب میں ضعیف بات پر اعتماد کر لیں، جیسا ابھی پیچھے ہوا کہ تقریباً 20 کتابوں میں نقل میں خطا ہوئی، بتا رہے پھر ان کتابوں میں تقلید جائز نہیں ہوگی، لیکن ہاں کوئی ماہر ہے تو ماہر ہو گیا ہے تو وہ 4-5 کتابوں سے فتویٰ دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ماہر ہو چکا فتویٰ دینے میں اور اس کے شیخ نے اس کو جو ہے نا اچھا کر دیا ہے، تو بتا رہے بلکہ وہ ماہر شخص کہ جو علم حاصل کرتا ہے اہل علم سے تو اس میں اس کے لیے نفسانی ملکہ حاصل ہو چکا ہے، یعنی اب وہ بغیر غور فکر کے یہ پتہ کر لیتا ہے کہ ان کتابوں میں اس جگہ پہ مل جائے گا، اس لیے کہ یہ صحیح کو غیر سے ممتاز کر لیتا ہے اور مسائل اور جو مسائل سے متعلق باتیں ہیں ان کو جانتا ہے اس طریقے پر کہ جس پر بھروسہ کیا سکتا ہے، اور یہی وہ ہے کہ یعنی یہی وہ شخص ہے جو لوگوں کو فتویٰ دے سکتا ہے اور یہی اس بات کا کہ لائق ہے کہ یہ لوگوں اور اللہ کے درمیان واسطہ بن جائے، کیونکہ مفتی واسطہ ہی تو ہوتا ہے بینہ و بین الناس، بتا رہے اور واما غیرہ، اور جو ماہر کے علاوہ ہے یعنی وہی جس کا کوئی شیخ نہیں تو رہا اس کے علاوہ تو اس کو لازم ہے، یعنی جب وہ اس شریف منصب پر بیٹھنے کی کوشش کرے یعنی مفتی فتویٰ دینے کی کوشش کرے تو اس کو لازم ہے انتہائی تعزیر یعنی اس کو سزا دینا اور زجر و توبیخ کرنا، یعنی اس کو لازم ہے۔ الزاجر ذالک یعنی الزاجر ذالک لامثالہ عن هذا الامر القبیح الذی، تو بتا رہے جو یہ انتہائی زجر و توبیخ اور تعزیر یعنی سزا یہ اس کو روکنے والی ہوگی، یعنی یہ اس کو روکنے والی ہوگی لامثالہ اس جیسوں کو، یعنی اس جیسوں کو یہ اس کام سے روکنے والی ہوگی، یعنی اس برے امر سے، بتا رہے اس برے امر سے وہ اس جیسوں کو فتویٰ دینے سے روکنے والی ہوگی، الزاجر المانع کے معنی میں کہ جو بے شمار خرابیوں کی طرف پہنچا دے گا۔ اب بتا رہے ہیں کہ غیر ظاہر الروایہ پر فتویٰ دینا، تو بتا رہے ہیں میں نے جو ایک پیچھے کہا تھا نا اپنے نظم میں اوکان ظاہر الروایہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہر الروایہ یعنی جو کتب کے یعنی جو مسائل ان کتابوں میں ہوں جو امام محمد سے مروی ہیں، تو امام محمد ابن حسن سے جو مروی کتابیں ہیں ان مروی کتابوں میں جو مسائل ہیں تو اب خبر ہے روایت ظاہرہ، وہ ظاہری روایت ہیں کہ جن پر فتویٰ دیا جاتا ہے، اگرچہ اس کی تصحیح کی صراحت نہیں کی گئی ہو کہ یہی تصحیح ہے یعنی یہی صحیح ہے، ہاں اگر ان کے مذکورہ یعنی ظاہر الروایہ کتابوں کے علاوہ سے بتا رہے اگر ان کتب ظاہر روایت کے علاوہ اگر کسی روایت کو علماء نے صحیح قرار دے دی تو بتا رہے اسی پر فتویٰ دیا جائے گا۔ نام ہاں اگر دوسری روایت کو صحیح قرار دیا کتب ظاہر روایت کے علاوہ تو یتبع ما، تو اسی کی پیروی کی جائے گی جس کو صحیح قرار دیا۔ فرماتے ہیں علامہ طرطوسی نے اپنی کتاب انفع الوسائل میں 1 مہینے کا کفیل بنانے کے مسئلے کے بارے میں فرمایا ہے کہ قاضی مقلد کے لیے جائز نہیں ہے اس یعنی قاضی مقلد کے لیے اسی پر فیصلہ دینا جائز ہے جو ظاہر روایت ہے، امام محمد کی جو کتابیں ہیں، یعنی روایت شاذہ پر یعنی فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ علماء نے اس بات پر صراحت کر دی ہو کہ فتویٰ جو ہے نا روایت شاذہ پر یہ روایت نادر پر ہے تب دے سکتے ہیں۔
اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ ظاہر الروایہ کتابیں 6 ہیں اور بالاصول ایدہ سمیت، جن کو اصول بھی کہا جاتا ہے. ان کو تصنیف کیا ہے محمد بن حسن شیبانی نے، اور اس میں امام اعظم جو نعمانی ہے یعنی مذہب نعمانی کو تحریر کیا ہے. وہ 6 کتابیں جامع صغیر کبیر اور سیر کبیر صغیر اور پھر زیادات ہیں مبسوط کے ساتھ، اور یہ مضبوط سند کے ساتھ تواتر کے ساتھ منقول ہیں. اور ایسے امام محمد کے مسائل نوادر ہیں کہ جن کی اسناد کتب میں غیر ظاہر ہے، تبھی انہیں غیر ظاہر روایت کہتے ہیں. اور اس کے بعد مسائل نوازل ہیں، ان کو یعنی تخریج کیا ہے دلائل کے ساتھ مشائخ کرام نے. یعنی کتابیں اب جو ہے نا جو مسائل ہیں ان کے 3 طبقے ہو جائیں گے.